نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس پہلی آیت پر ہم تفصیلاً گفتگو کر چکے تھے، اب صرف میں اس کنٹیکسٹ میں اس کا ترجمہ کروں گا کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی امت میں ہونا یا کسی رسول سے وابستگی رکھنا یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے کہ تم کسی امت میں ہو یعنی کسی رسول کی امت میں ہو تو یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ تو ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو نصرانی ہوئے۔ اس میں صرف قید لگا لیں کہ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے اور جو یہودی ہوئے اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے نبی کے وقت، جو بھی لوگ وہ مسلمان ہوئے یا یہودی ہوئے یا نصارہ ہوئے، والصابئین یا جو صابی ہوئے، ان کے بارے میں بھی میں نے تفصیلاً عرض کر دیا تھا کہ یہ کچھ لوگ تھے کہ صابی تھے جو کہتے تھے کہ ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، لیکن اس میں بارے میں بڑی کنٹروورسی ہے کہ چونکہ بالفعل اس وقت اس طرح کا کوئی فرقہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ البتہ ایک بات یہ زیادہ قوی رائے مانی جاتی تھی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر چلتے تھے، دعوے دار تھے، یہ خنفاء بھی کہلائے تاریخ میں، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے ہیں اور ان کے دعوے میں سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں دیکھیں تو دو بڑے دھارے تو ہیں، ایک بنی اسماعیل اور ایک بنی اسرائیل، یعنی ایک حضرت اسحاق علیہ السلام سے نسل چڑھی اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی بھی تھی جو غالباً لگتا ایسے ہے کہ انہوں نے حضرت سارہ کی وفات کے بعد ان سے شادی کر لی تھی وہیں فلسطین کے اندر۔ بنی قطورہ وہ کہلاتے ہیں جو ان سے وہ جو بیٹے ہوئے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ 6 بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور انہی سے حضرت شعیب علیہ السلام تھے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں سے ہے لیکن وہ ادھر سے ہے، تو عین ممکن ہے کہ یہ وہ اس تیسری نسل کا ذکر ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابراہمک ریلیجن کی بات ہو رہی ہے تو یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور اہل ایمان بھی ہیں، تو جو بنی قطورہ میں سے تھے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان کی بات ہو رہی ہو، یعنی ان میں سے وہ تھے کہ جو اس نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کی نسل سے جو لوگ چلے ہیں۔ پتہ ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ہاں اس وقت مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن کچھ ہے، ان کے نام 6 بیٹوں کے نام شجرے میں لکھے ہوئے ہیں، انہی کے شجرے میں پھر آگے حضرت شعیب علیہ السلام آتے ہیں۔ کوئی شخص کا نیٹ کھولو نا تو نکال لو۔ ہاں یہ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے وقت یہ ایران اور عراق کی سرحد پر موجود تھے، بلکہ شام کی سرحد پر زیادہ تھے اور عراق کی سرحد پر موجود تھے، وہ بھی ابھی بھی ہوں، لیکن اس وقت دنیا میں بالفعل تو ہمیں کہیں نہیں نظر آتا۔ آج کی معلومات زیادہ ہیں، جدید ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہو، لیکن یہ ذرا ایک غلط فہمی اور دوری کر دو، ذرا اس سے دیکھو کہ بنی قطورہ سے حضرت ایوب ہے یا حضرت شعیب ہے؟
وہ یہاں میں کہاں پڑھوں گا، مجھے سر نیٹ شٹ رزلٹ کوئی بتا دو. بہرحال من آمن باللہ، تو جو کوئی ایمان لایا اپنے اپنے وقت میں، تو نبی کے ایمان کے ساتھ اللہ پر ایمان، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان، وعمل صالحا، اور نیک عمل بھی کیا. خالی کسی امت میں ہونا رائے نجات نہیں ہے. اصل میں یہ اس کنٹیکس میں بات آ رہی تھی کہ میں کہہ دوں میں یہودی تھا، یا دوسرا کہہ دے کہ میں عیسائی تھا، یا فلاں کہہ دے کہ یہ جو ہے وہ صابی تھا، تو یہ رائے نجات کی بات نہیں ہے. بلکہ اپنے اپنے وقت میں وہ لوگ بھی، جو آج ہم کہیں کہ یہودی کافر ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھے وہ بھی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی وہ صحیح مسلمان ہیں یا وہ نجات پائیں گے کہ جو اللہ پر، آخرت پر اور نیک عمل کرتے رہے. تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، فیوچر میں کوئی فیئر نہیں، اور مستقبل یعنی ماضی کے اندر کوئی غم نہیں ہے ان کو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا، میثاق یعنی ایک باندھنے والی شے، تو وہ میثاق معاہدہ جو لیا تھا وہ کیا تھا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر طور کو بلند کر کے، یعنی طور پہاڑ کو ایسے کیا کہ گویا اس کے ان کے اوپر معلق ہو گیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو اس کو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، بقوت، قوت سے، یعنی زور کے ساتھ، یعنی اس پر عمل پیرا ہو. قوت سے یہ نہیں کہ جیسے کہا جائے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو تو آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں دھکے کھانے سے بچ جاؤ، اس کے عذاب سے بچ جاؤ، اور آخرت میں بھی اس کے عذاب سے بچ جاؤ. وجہ کہا یہ جا رہا ہے. اچھا، اس میں چونکہ اس پورے رکوع میں جیسے میں نے کہا تھا کہ پچھلے 2 رکوعوں میں تو صرف تاریخی واقعات آئے، اور اس کے ساتھ ہی ایک کنکلوژن بھی ڈرا کر دیا گیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اب وہی تفصیلات آ رہی ہیں، لیکن اب یہاں جو ان کی علمی، فکری، اعتقادی گمراہیاں تھیں ان کا ذکر آ رہا ہے. ایک ان میں سے سب سے بڑی اعتقادی گمراہی یہی تھی نا کہ کسی امت میں ہونا اس کو رائے نجات سمجھتے تھے. اور اسی طرح ایک بات جو ہے وہ یہ بھی آ رہی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ ذرا اس بات کو سمجھیں کہ اس زمانے کی بات چلی آ رہی ہے کہ جب نوع انسانی عہد طفولیت میں تھی. ابھی نوع انسانی بحیثیت مجموعی اپنے بچپنے میں تھی، اور یہ ذرا اس سے عقل سے، فکر سے، سمجھ سے چیزیں اتنی نہیں سمجھ سکتے تھے. لہٰذا جیسے بچوں کو کھلونا دے کر جو ہے وہ بہلایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ذریعے سمجھاتے تھے. تو اب وہ کچھ لوگوں نے ظاہرہ لکھا ہوگا کہ ایسے لگا طور پہاڑ کے وہ صاحبان بن گیا کہ وہ اوپر گرا چاہتا ہے، کسی نے کہا زلزلہ آیا چاہتا ہے. تو کوئی اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ نے گویا کوئی طور پہاڑ ان کے اوپر اٹھا کر مسلط کر دیا کہ یہ نیچے کچلے جاؤ گے، پھینک دوں گا تمہارے اوپر، یہ عہد پورا کرو. یہ بالکل ایسے ہی ہے، دیکھیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی کی، اور ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہیں ہوئی، تو کیسے پتہ چلا؟ اس زمانے میں یہ تھا کہ اب وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی. وہ بھائی اس وقت ایک انسان کو یہ سمجھانا کہ تم نے اللہ کی راہ میں قربانی کی اور لوگوں میں بانٹ دی، انہوں نے کھا لیا تو یہ اللہ نے کوئی کھا لیا، یہ اللہ کو مل گیا، بہت سمجھانا مشکل تھا. لہٰذا وہ قربانی کر کے کیا رکھتے تھے؟ کسی بلند جگہ پر رکھتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور اسے جلا کر بسم کر دیتی تھی، کھا جاتی تھی وہ آگ. تو اب کہتے تھے یہ قربانی کیا ہوئی؟ قبول ہو گئی. اور جس کی قربانی کو آگ اتر کر نہ کھائے وہ کہتے تھے یہ قبول نہیں ہوئی. تو اسی لیے ان کے سابقہ انبیاء کی بھی یہ نشانی وہ معین کرتے تھے کہ جو نبی آ کر قربانی کرتا تھا اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی تو اس کو نشانی کے طور پر سمجھتے تھے. تو نوع انسانی جب اس سطح پر تھی تو وہ ابھی معجزات ان کے ذریعے، یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر وہ معجزات ٹاپ کی شکل میں دے دیے گئے. دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے بڑے اور کیا معجزے ہوں گے؟ ایک پرندے کی مورت بنائیں گارے کی اور اسے پھونک ماریں اور وہ اڑتا ہوا
پرندہ ہو جائے، مردے کو کہیں کم باذن اللہ تو وہ کھڑا ہو جائے، مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیریں تو اس سے زیادہ حسی معجزوں کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ آ کر ٹاپ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر حسی معجزے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تم ان حکمت کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، وہ فارکلید آئے گا تو تمہیں سمجھائے گا تو سمجھ آئے گی۔ جب ان سے سوال کیا گیا نا کہ اے آقا آپ تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتے ہیں، تو وہ حکمت وہ گویا اس امت کی میراث ہے۔ آج کا انسان اس قابل ہے کہ وہ دلیل سے، منطق سے، سوچ سے، سمجھ سے باتوں کو سمجھے۔ تو اس زمانے میں یہ قدم قدم پر معجزے کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ان کے سامنے اظہار کرتے تھے، دیکھو وہ ہستی جس پر تم ایمان لائے ہو وہ اس قدر قادر ہے، کیا کر سکتی ہے۔ تو یہ ذرا آج اس علم و فکر کے اعتبار سے ماننا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس وقت ان کو سمجھانا مشکل تھا۔ خود انبیاء کی ذاتوں میں بھی کیا تھا، وَلِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، حضرت ابراہیم تک بھی پوچھ رہے ہیں کہ تو کیسے زندہ کرے گا تاکہ میرا قلب اطمینان۔ آج کے انسان کو بلا سمجھائیں، یہ کوئی سمجھانا مشکل کام ہے۔ آج کی سائنس، آج کا انسان ان ساری چیزوں کو کہ کوئی چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور آخرت ہوگی اور لکھا جائے گا، آج تو ویسے ہی انسان اس جگہ پر پہنچ چکا ہے کہ نہیں نہ کوئی دنیا اور بھی ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی اور جہان بھی ہے، کائنات کے جو راز اس کے اوپر کھل رہے ہیں۔ جیسے اسٹیفن ہاک نے کہا تھا کہ یہ بلیک ہول بھی کیا ہے، یہ شاید کسی دوسری دنیا میں کے جانے کا دروازہ ہے یا کوئی دوسری دنیا ہے، ابھی اسے کہا میں ڈیفائن نہیں کر پا رہا۔ اور ابھی وہ جو اس کی کوانٹم والی بات آئی ہے، جو جدید اسٹیفن ہاک کی تھیوری نکلی ہے، وہ خود تو گیا خیر مرکب گیا، لیکن اس کی جو جدید آئی ہے کہ یہ جو ہے یہ سارا کچھ ریئل نہیں ہے، یہ عکس ہے۔ اب ذرا دیکھیں وہ ابن عربی کی بات اور وہ ساری باتیں جو ہے وہ اس وقت کی تھی، وہ آج کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ عکس ہے، اصل ریئلٹی کہیں اور ہے، یہ اس کے عکس ہے کہ جو دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں یا ہو رہا۔ اب اس کو ڈیفائن ذرا دیکھیں نا کون کر رہا ہے، ایک عیسائی کر رہا ہے۔ تو آج کی دنیا میں علم و حکمت، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو وظائف چہارگانہ ہیں جن کے ذریعے آپ نے سمجھایا، ان میں سے یہ ایک ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو حکمت اور دانائی جو ہے وہ آئی، تو یہ مرحلہ وار ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں گے کہ یہاں اب اگلے رکوع میں معجزے پہ معجزہ، معجزے پہ معجزہ۔ معجزہ کہتے کسے ہیں کہ جو عام دنیاوی قانون ہے وہ ٹوٹ جائے۔ عام طور پر اسے کہتے ہیں خرق عادت، یعنی خرق عادت کیا ہے؟ اسے قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت ہے کہ پانی سطح ہموار رکھتا ہے، اللہ کی سنت ہے کہ آگ جلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت میں تبدیلی نہیں کرتے جلدی جلدی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور لن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اگرچہ وہ ذرا اس مادی سے ہٹ کر اگلی باتیں بھی ہیں، لیکن ابھی صرف مادیات کے حد تک سمجھے کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ اپنی سنت میں تبدیلی نہیں کرتے، اور تبدیلی کب کرتے ہیں کہ جب وہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو خرق عادت یعنی وہ جو عادت چلی آ رہی ہے کسی شے کی، اس کو پھاڑ دینا، توڑ دینا، اس میں سے وہ صلاحیت ختم ہو جانا، یہ ہے۔ یہ کسی ولی سے ہو جائے، عام آدمی سے ہو جائے تو یہ کرامت کہلاتی ہے، اور نبی سے ہو جائے تو معجزہ۔ اور معجزہ کہتے کسے ہیں؟ وہ معجزہ وہ شے، معجزہ عاجز سے، وہ شے کہ جو انسان کو عاجز کر دے، بے بس کر دے، انسانی عقل اور سمجھ اس کے سامنے عاجز ہو جائے، وہ معجزہ، عاجز کر دینے والی شے کہ اس کی کوئی ڈیفینیشن اور کوئی آپ کہہ لیں کہ لاجک آپ جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کر سکتے، ایسا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ جو ہے وہ بلند کر دیا، ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اب وہ
لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ تورات کے بعد واقعہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تورات دی اور پھر اس کے بعد آ کر، چونکہ آگے واقعات آئیں گے بلکہ اس کو بھی سمجھ لیں. ہوا یہ کہ جب وہ احکام عشرہ جو ہے وہ آئے ہیں ان کے پاس، اور وہ 70 آدمی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سالہ پرستی کے بعد جب وہ لے کر گئے ہیں توبہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے تورات بھی دی اور ان کو بھی احکامات دیے، سمجھایا کہ یہ جا کر قوم میں کرو، جو ہو گیا سو گیا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب انہوں نے بھی اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، وہ سرکردہ سردار تھے تو انہیں بھی پتہ تھا یہ کام کر نہیں سکیں گے، تو قوم نے بھی واویلا کر دیا کہ اتنے مشکل کام یہ ہم کریں، اتنے نمازیں، اتنے روزے، اتنی ساری چیزیں کرے رکھیں، یہ بڑا مشکل. تو انہوں نے بھی تھوڑی سی تعریف، جو تمہارے بس میں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اتنی تعریف کہتے ہیں کہ ان 70 سرداروں نے بھی آ کر اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد وہ کلام انہوں نے بھی سنا، اور آنے کے بعد یہ تبدیلی انہوں نے بھی کر دی تھی. تو ایک یہ ہے کہ وہ ذرا اندازہ کرے کہ قوم نے جب وہ تورات کے احکامات دیکھے ہوں گے کہ اب اس ڈسپلن پر چلنا پڑے گا، تو اب وہ منکر ہوئے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طور کو بلند کیا اور کہا کہ مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد تم نے روگردانی کی، تم پھر گئے اس کے بعد، یعنی یہ عہد کرنے کے بعد بھی تم نے پھر روگردانی کی روش جو ہے وہ اختیار کی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم ہو گئے تھے خسارہ پانے والوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ بار بار انہیں رعایت دیتا رہا، اور ان کا ایک فضل تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ بھی رہا ہے ان کے اوپر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد انہیں ختم نہیں کیا گیا. اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ دنیا میں زندہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں مہلت دی، ان کے اوپر اپنا فضل اور رحمت نازل کی کہ تم اور مہلت دی جاتی ہے. لیکن اس کا قانون اس نے اپنا پینڈنگ میں ڈال دیا. وہ قانون پورا ہوگا لیکن انہیں رعایت تو دی نا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم جان چکے ہو ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی. اب یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسی وجہ سے یہ جو قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ جن کے اوپر لعنت کی گئی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور حضرت مریم کی زبان سے. اس کو چونکہ آیت کو پڑھیں تو اسرائیل میں بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، تو وہ پابندی ایک لگی ہے کہ یہ والی بات نہیں کہہ سکتے وہاں پر لبنان وغیرہ میں یا اس طرح. تو قرآن میں تو صاف کہا کہ لوئن الذین کفروا، کہ ان کافروں کے اوپر لعنت کی گئی کہ جو عیسائیوں میں سے تھے، جو یہودیوں میں سے تھے، ان کے اوپر حضرت مریم اور حضرت سلیمان کی زبان مبارک سے لعنت پر بھیجی گئی. جی زمانے کا بھی بہت بڑا فرق ہے، وہ کم از کم 1000 برس کا فرق ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فصل 1000 سال کا. تو انہوں نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت مریم کو بھی ابتداءً انہوں نے مان لیا تھا. وہ آئیں اور جب انہوں نے معجزہ دیکھا اور ان کی گود میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، انی عبداللہ، جب انہوں نے کہا نا کہ بھائی اشارت الی، بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو مجھے کیا کہتے ہو، جب انہوں نے کہا کہ اے اخت ہارون، تو یہ کہاں سے لے آئی؟ نہ تیرا باپ جو تھا ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی، تو اتنا بڑا طوفان. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی، اس سے پوچھو. تو وہ ایک طرح سے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. البتہ یہ ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہیکل کے اندر جا کر جو بینچ الٹے ہیں، جہاں سودی کاروبار ہیکل کے اندر ہوتا تھا، بڑے بڑے ساہوکار یہ جو ان کے اہل علم تھے وہ وہاں کرتے تھے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں داخل ہوئے اور انہیں جا کے وہ اسی سے بینچ سے بینک بنے بعد
وہ بینچ الٹے جن کے اوپر وہ نوٹیں تھیں، نوٹوں کی گدیاں رکھی ہوئی تھیں، وہ یعنی وہ کوائنز اور یہ سارا تھا، وہ الٹے ہیں. اور تب انہوں نے کہا کہ اس سے جان چھڑانی مشکل ہے. تو اب انہوں نے وہ پھر معاملہ کیا کہ یہ اصل میں کون ہے؟ ولد الزنا ہے. یہ جب سارا کچھ ماننے کے بعد انہوں نے 25-30 سالوں بعد کیا تو اب حضرت مریم نے بھی لعنت کی ان کے اوپر. تو یہ وہ ایک پروسیس ہے. وہ چونکہ قرآن حکیم نے واقعات اس ترتیب سے یا اس پیریڈ سے تو نہیں کیے، وہ تو ایک دم سے ذرا معاملہ ہوتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت کی. ہوا یہ تھا کہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو خلیج عقبہ ہے، یہ میں نے بار آپ کو سمجھایا کہ یہ بحیرہ احمر جا رہا ہے، اور اس سے ایک یہ خلیج عقبہ اور یہ خلیج سویز جو بعد میں پھر نہر سویز بنی، اسی کی ٹپ پہ یہ خلیج عقبہ، یہ خلیج سویز، اسی کی ٹپ پہ یہاں کوہ طور ہے. اور یہ پیچھے سرائے سینا ہے، سرائے تین جو کہلاتا ہے. اور اسی میں پہاڑ کے دامن میں یہ آ کر آباد ہوئے وہ 12 قبیلے. ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ فلسطین میں تو گئے نہیں. یہ سرائے تین کا علاقہ آج بھی مصر کے کنٹرول میں ہے، یعنی نہر سویز سے ارلی سائڈ پر اسرائیل کے ساتھ. تو اسی کے اندر اسی سے ایک قبیلہ یہ یہاں آباد تھا، یہ ایلات کی بندرگاہ، یہ جو ہے نا جسے وہ مصر نے بلاک کر دیا تھا، یہ اس کی 67 وار میں. یہ چونکہ اسرائیل کا واحد راستہ جو تھا نا وہ ادھر سے تجارت تھا، تو اس بندرگاہ کو اس نے بلاک کیا. تو یہ ایلات کی بندرگاہ جو ہے یہ عقبہ کی، اس کے یہاں پر اس کے ساحل کے اوپر ایک قبیلہ آباد تھا انہی یہودیوں کا. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر رکھا تھا، وہ علیحدہ اس لیے کہ پھر یہ جمعے سے ہفتے کے دن آئے، اور ہفتے کے دن پھر انہیں کہہ دیا گیا کہ پورا دن کاروبار دنیاوی حرام. ہفتے میں ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے رکھنا. اور یہی حکم مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ چلتا رہا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہاں کیا گیا کہ امت مسلمہ کو اس کی رعایت دی گئی کہ جمعے کی اذان سے لے کر یعنی جمعے کی نماز تک، سلام پھیرنے تک، ہر طرح کا کاروبار دنیاوی یہ مطلقاً حرام ہے. تو اس پیریڈ کو شارٹ کیا گیا. ان کے لیے یہی پورا پیریڈ پورے دن کا تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ یہ ماہی گیری پیشہ تھا ان کا، ساحل کے قریب رہ رہے تھے، تو اب یہ مچھلیاں پکڑتے تھے. تو جانوروں میں بھی بلکہ ایک سینس ہوتی ہے. آج کی سائنس تو کہتی ہے کہ پتھروں میں بھی ایک سینس ہے، پودوں میں بھی ایک سینس ہے. اگر آپ دیکھیں نا پودوں سے بھی باتیں کریں، یا کچھ پودے ایسے ہیں کہ جو انسانی آبادیوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. جہاں انسان نہیں ہوتے وہ پودے ختم ہو جاتے ہیں، وہ نہیں رہ پاتے. اور وہاں جہاں انسان ہوتے ہیں وہ پودے زیادہ گرو کرتے ہیں. تو آج کی دنیا تو کہتی ہے کہ ایک حص جو ہے وہ پودوں کے اندر اور جمادات کے اندر بھی ہے، مادیات کے اندر بھی ہے، پتھروں کے اندر بھی ایک حص اور احساس پایا جاتا ہے. تو جانوروں کے اندر تو اس سے اگلی بات ہے. تو مچھلیوں نے بھی یہ محسوس کر لیا کہ ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کہتے. اچھا اس دن وہ آتی اور ذرا اللہ آزمائش اور پیدا کر دیتا ہے ان کے سامنے. ذرا وہ قرآن حکیم میں سورہ اعراف میں آتا ہے کہ شرلیاں کرتی ہوئی آتی. وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا مچھلیاں ڈائیو لگاتی ہے، اوپر چھلانگیں مارتی ہیں. اب ان کی اور وہ حسرت میں اضافہ ہوتا. اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو وہ ذرا گہرے پانیوں میں ڈیپ سی میں چلی جاتی. تو اب اس کے لیے انہوں نے طریقہ کار کیا کیا کہ وہ 7 نہریں کھودی اور تالاب کھودے، اور مچھلیاں پکڑ پکڑ کر ادھر لاتے، ہانک کر ادھر لاتے اور راستہ بند کر دیتے، اور مچھلیاں پکڑتے جا کر اتوار کو. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب امتوں کے اندر زوال آتا ہے تو قانوناً حکم باقی رہتا ہے کہ ہفتے کے دن ہم نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن جو اس کی روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے دن میں، اچھا اسی پر یہ ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور وہ کیا حضرت مریم علیہ السلام نے تو کی اس بات پر، جو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو لعنت کی، اس وقت کے جو چوٹی کے وہاں بڑے پڑھے لکھے تھے انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا فتاویٰ دے کر. تو حضرت یعنی داؤد نے ایک لعنت تو کی کس کے اوپر جو یہ کر رہے تھے، لیکن آپ سمجھیں کہ اس سے زیادہ بڑی لعنت انہوں نے کی ان کے اوپر جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا تھا. تو تم اچھی طرح تمہیں معلوم ہے
پھر اگر یہ حشر شریعت کے ساتھ کرتے ہو، اب ذرا دیکھیں اسی میں ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے. آج ظاہر ہے ہم تو لعنت نہیں کر سکتے، لیکن آپ میں سے بھی کسی کو کہا جائے تو پھر وہ 10 مسئلے لے آتا ہے، فتوے لے آتا ہے. تو اب وہ یہی بات آ رہی ہے کہ تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بگڑے ہوئے بندر، ذلیل بندر بن جاؤ. اب وہ یہ آپ کہیں کہ وہ بندر کیسے بن سکتا ہے؟ اب میں نے کہا یہ قدم قدم پر اب معجزات والی بات آئے گی. اب ان کو سمجھانا کہ یہ ویسے بندر ہیں وہ بہت مشکل ہے، لیکن وہاں واقعتاً وہ بندر بنے. تفاسیر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ 3 دن تک وہ بندر اور خنزیر کی شکل میں رہے اور پھر 3 دن کے بعد وہ سارے مر گئے. اب وہ یہ بھی نہیں کہ ان کی نسلیں چل رہی ہیں، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم کر دیا. یہ ہوتا ہے جیسے مولانا احمد علی لاہوری کا ایک بڑا مشہور مکاشفہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بادشاہی مسجد کے پیچھے بازار نہیں ہے، تو وہاں سے گزر رہے تھے اس بازار سے، تو ایک آدمی ملا انہیں، اجنبی تھا بزرگ کوئی. تو اس نے کہا بھائی مجھے کسی انسان سے ملا دو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مجھے کسی انسان سے ملا دو، میں نے کوئی انسان نہیں دیکھا. تو کہتے ہیں مولانا احمد علی لاہوری کہتے ہیں کہ میں نے کہا انسان کیوں نہیں ہے، یہ بھرا ہوا بازار تو میں نہیں نظر آتا. وہ کہتے ہیں میں نے ادھر دیکھا کہ یہ دیکھو نا یہ انسان نہیں ہے، تو میں نے دیکھا کہ کوئی بندر ہے اور سودا توڑ رہا ہے، کوئی خنزیر ہے اور سودا بیچ رہا ہے، یعنی مختلف جانوروں کی شکل میں سارا بازار بھرا ہوا ہے. اور میں نے پورے بازار میں دیکھا کوئی انسان نہیں تھا. تو میں نے مڑ کر ان بزرگوں کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. وہ یہ ایک مکاشفہ. تو ایک ہے مانوی حقیقت کہ کوئی انسان جو ہے وہ بخیل ہے، کوئی کینہ پرور ہے، کوئی لالچی ہے، کوئی شہوت پرست ہے سور کی طرح. تو ایک تو اس کی انسان کی ایک وہ مانوی حقیقت کے طور پر ہے جو انہوں نے دیکھی. لیکن یہاں ہے کہ فزیکلی ہوا ہے. جیسے کچھ لوگ کہیں نا کہ نہیں مانوی طور پر کوئی بندر اور نہیں ایسا نہیں ہے، فزیکلی پھر وہاں یہ ساری معاملات ہوئے ہیں. فَجَعَلْنَاهَا، اب یہ اس سے بھی ثابت ہوتی ہے بات، فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر کر دیا ہم نے انہیں نقال، نشان عبرت. اب مانوی طور پر تو وہ نہیں ہوتا، یہ نقال کہتے ہیں کہ وہ جو سامنے کی چیز ہو، جو نشان عبرت. جیسے ہم نے کہا کہ فلانے کو ہم نشان عبرت بنا دیں گے، تو نشان عبرت جو ہے وہ بنا دیا ہم نے ان کو، اپنے سامنے والوں کے لیے بھی اور جو بعد میں آنے والوں کے لیے بھی. ان کے وما خلفہا، جو بعد میں آنے والے تھے، پیچھے آنے والے تھے، ان کے لیے بھی ہم نے ایک سبق آموزی والا معاملہ چھوڑ دیا. وہ موعظۃ للمتقین، اور یہ نصیحت ہے خدا ترسوں کے لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. اب اس کے بعد اگرچہ واقعات 2 ہیں لیکن ایک ہی واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے. پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کی تفصیلات میں جائیں گے کہ یہ کیوں ہوا اور اس کی طے میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے، اور پھر ان دونوں واقعات کے نتیجے میں جو یونیورسل ٹروتھ ہے، دائمی حقیقت ہے، وہ کیا ہے. یہ واقعات بیان کرنے کے بعد وہ جو بیان کی گئی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. بقرہ عام طور پر گائے کو بھی کہتے ہیں، بیل کو بھی کہتے ہیں، یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہٰذا بعض مترجمین نے اسے بیل کا ترجمہ بھی کیا ہے، لیکن بعد میں آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ وہ گائے زیادہ مناسب ہے. عربی میں بیل کے لیے سور کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بقرہ گائے کے لیے، لیکن بعض جگہ پر بقرہ عربی میں دونوں کے لیے بھی جو ہے وہ یہ بات کہی جاتی ہے. اسی وجہ سے میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، بعض لوگوں نے ترجمے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ایک بیل کے ذبح کرنے کا. وہ بچڑا بیل وہ ٹھیک ہے، بچڑا کس لیے لکھا ہے وہ ابھی بتا دیتا ہوں. قالوا اتتخذونا، انہوں نے کہا کہ کیا آپ کا حضوا اتتخذونا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ناسمجھوں میں سے ہو جاؤں، جاہلوں میں سے ہو جاؤں، ناسمجھوں میں سے ہو جاؤں کہ یہ مذاق کرنا وہ بھی اللہ کے بارے میں، کوئی مذاق ہی بندہ کرے تو وہ بھی اللہ کے بارے میں کہ وہ تمہیں کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، محاورہ بھی ہمارا نا کہ کھیل کھیلو گے تو کیا کھیل ہی کھیلنا ہے تو کیا باپ کی داڑھی سے کھیلو گے؟ وہ اور بھی بندہ کو کھیل کھیل سکتا ہے، مذاق کر سکتا ہے۔ تو یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کرے کہ یہ ممکن نہیں، ایک تو میں پیغمبر اور دوسرا مذاق بھی کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں نہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا قالوا ادع لنا ربک، آپ ذرا پکاریے، دعا کیجئے، یعنی ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ ہم پر ذرا واضح کرے کہ وہ کیسی ہو۔ ایک تو ہیا سے بھی آ گیا ایک معاملہ کہ یہ مونس والی ہی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہ یقول، وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ جو گائے ہو نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی ہو، بکر یعنی بالکل ابھی، جسے اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گائے کی بات ہو رہی ہے، ویڑی ہو جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں، بکر کہتے ہیں وہ آپ باکرا کنواری کو، تو اسی سے کئیوں نے بچڑا بھی لے لیا کہ یہ بھی ابھی وہ اتنا قابل نہیں ہے، ہاں کنوارا ہے ابھی۔ تو یہ ذرا عام طور پر عربی میں پھر یہ وہ اس بچڑے کے لیے کہا جاتا ہے، ویڑی کے لیے کہا جو ابھی کراس نہ ہوئی ہو۔ اوانم بین ذالک، بلکہ ان کے درمیان ہو، نہ وہ بچیا ہو اور نہ بوڑھی ہو، بلکہ اوانم بین ذالک، کنواری تو ہو لیکن اوانم بین ذالک دونوں کے درمیان میں ہو، نہ بچیا ہو اور نہ بوڑھی ہو بلکہ دونوں کے درمیان میں ہو، ویڑی ہو، نو عمر ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو کر گزرو جس کا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، تو ان کا ذرا پکاریے اپنے رب سے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ اس کا جو رنگ ہے وہ دیکھنے والوں کو بڑا دلکش لگتا ہو، یعنی اٹریکٹیو ہو، خوبصورت ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا کہ ذرا آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، کہ واضح کرے ہم پر یہ گائے تو ہم پر کوئی متشابہ ہو گئی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اللہ کیا چاہتا ہے، کس طرح کی گائے ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ چالن چاہے تو ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی آپ ہمارے بارے میں کوئی فکر مند نہ ہو، کوئی شکوک و شبہات میں نہ ڈلیں کہ ہم ایسا کرنا نہیں چاہ رہے، ہم تو ذرا بس وضاحت چاہ رہے ہیں نا، پوچھ رہے ہیں، ذرا تسلی ہو جائے، ذرا کوئی غلطی نہ ہو جائے، اب یہ والا کریں۔ قال انہ یقول انہا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ہو، وہ بقرہ، وہ گائے جو ہو، لا تذول تثیر الارض، وہ کھیتی کو نہ سیتی ہو، یعنی ہل نہ جوتی جاتی ہو، ہل میں نہ چلائی جاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، نہ راہٹ میں جوتی ہو نہ ہل میں جوتی جاتی ہو، ولا تسقی الحرث، کھیت کو پانی نہ دیتی ہو، کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی یعنی داغ دبا نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب آپ لائے نا سیدھی بات، اب آپ نے صحیح بات کہی، گویا ہمیں بھی پتہ چل گیا آپ کس گائے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے بھی جو گائے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی نا، بالکل، ویسے تو پہلے حکم میں کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ ہوا کہ وہ جو گائے خاص جو انہوں نے یہ مصر میں سیکھ لی تھی، گوسالہ پرستی اور گائے کا معاملہ، اب یہ کہا نہیں جا سکتا یہ بھی واقعہ تورات سے پہلے کا یا بعد کا ہے، نازل ہونے کے بعد کا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ ابھی تورات سے نازل ہونے کا پہلے سے پہلا واقعہ ہے، اس کی وجہ میں ابھی بیان کروں گا۔ فَذَبَحُوهَا، تو انہوں نے اسے ذبح کیا، وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ کرنے والے
نہیں تھے، پھنس گئے، زبردستی کرنا پڑ گیا، لیکن وہ یہ کرنے والے نہیں تھے۔ اب قرآن حکیم کا اپنا معاملہ ہے، مفسرین نے ان دونوں واقعات کو ایک واقعہ قرار دیا ہے۔ اب یہ ہوا کس وجہ سے، تبھی آپ کو اس واقعے کی سمجھ آئے گی کہ یہ کیا کیوں گیا۔ اب اس دوسرے کو بھی پڑھ لیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا اور اب لگے اس کے اوپر یعنی جھگڑنے، الزام تراشیاں کرنے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو اس کو نکالنا تھا جو کچھ کو تم چھپاتے تھے، اللہ نکال کر رہے گا اس کو کہ جو تم چھپاتے تھے۔ اب وہ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا یہ قتل کس نے کیا۔ اب وہ جو قتل کر تو دیا، لیکن اب وہ جیسے 7 قبیلے وہ تھے نا، 12 قبیلے، تو اب وہ آبادی بھی 6 لاکھ کی، اب اور ذرا اندازہ کریں اور بڑھ گئی ہوگی، تو 6 لاکھ کے قبیلے مختلف فاصلے پر آباد ہیں آپس میں۔ تو کہیں کسی کامن جگہ پر ایک قتل ہو گیا، انہوں نے ڈال دیا، پوچھا گیا تو سارے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس کو ضرب لگاؤ، یعنی اس کے ایک حصے کو اس کے ساتھ، بِبَعْضِهَا، اس کے اس یعنی میت کو، اس مردے کو ایک ضرب لگاؤ اس کے ایک حصے سے، بِبَعْضِهَا، یعنی گائے کا گوشت کا کوئی ٹکڑا، کوئی حصہ اس کے ساتھ لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردہ کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب بظاہر دیکھیں یہ کوئی واقعات کیا ہے، اب سمجھے ذرا بات کو۔ اب یہ اصل میں قتل والا معاملہ پہلے ہوا ہے اور گائے کے ذبح کرنے والا بعد میں ہوا ہے، لیکن قرآن کے میں نے کہا جیسے وہ اپنی ترتیب ہے۔ تو اب ذرا ترجمہ آپ نے سن لیا تو اب اس بات کو سمجھے ترتیب سے۔ ہوا یہ کہ جب وہاں کو قتل ہو گیا، اب کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے کیا ہے، تو کیا کریں؟ ابھی تک شاعر اللہ میں سے ان کے پاس کوئی شے نہیں تھی، کعبہ ہے نہیں، ہیکل بنا ہے بعد میں، اس کعبے کی پہچان نہیں، وہ تو کسی وجہ سے اگر ادھر سمت کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ابھی انڈیفائنڈ ہے، اور وہ جو بنا ہے وہ یعنی ہیکل سلیمانی بنا ہے وہ 300-350 برس کے بعد بنا ہے جا کر۔ اچھا تورات ابھی اتری نہیں ہوگی، تو کیسے فیصلہ ہو؟ تو یہ جو قربانی ہے یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَالْبُدْنَ شاعر اللہ، سورہ حج میں آتا ہے نا کہ یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ اللہ کے شاعر۔ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَاعِرِ اللہ، یہ صفا اور مروہ بھی اللہ کی شاعر میں سے، نشانیوں میں سے۔ تو اس وقت تک لگتا یہ ہے کہ تورات بھی نازل نہیں ہوگی اور یہ اللہ کے شاعر میں سے تھا۔ اسی سے ان کے ہاں وہ یہ جو قسام کا عقیدہ ہے، قسام کی رسم ہے جو چل پڑی ہے یہودیوں کے اندر، یہ ہے۔ دیکھیں نا اس بات کو ایسے سمجھیں کہ ہمارے ہاں بھی جب کوئی بات نہیں سمجھ آتی یا آپ الزام تراشی ہو جاتی ہے ایک دوسرے پر لگاتا ہے تو آخرکار کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی قسم اٹھاؤ۔ اب ان کے پاس یہ کرنے کو کچھ نہیں تھا، تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہوگا کہ کیا کرو؟ گائے کو ذبح کرو۔ اچھا اس میں اور بھی حکمتیں ہو گئیں، وہ گوسالہ پرستی والی دوسری وہ بھی تاکہ ختم ہوئی، اور لگتا ہے کہ وہ گائے کی محبت گئی نہیں تھی، وہ یہ جب گئے ہیں تو پھر پیچھے پرستی شروع ہوئی، تو وہ گائے ذبح کروائی۔ اب یہ شاعر اللہ آ گیا، قربانی چونکہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ ہم نے نہیں کیا، ایک ایک شخص۔ یہ یہودیوں کے ہاں آج بھی ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا کام کیا جائے تو وہ بھی آج قربانی کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہاتھ دھوتے ہیں کہ میں اس کام سے بری ہوں، فارغ ہوں، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو ان سے یہ ساری یہ قسام کا معاملہ ان کے ہاں یہودیوں کے، تو وہ بھی ان کے اوپر پھر گائے کے اوپر یہ کروایا گیا اور سارے گزر گئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل اس پر سے ہاتھ رکھ کے قسم کھا کر گزر گئے کہ ہم نے نہیں کیا۔ تو یہ سمجھیں کہ گائے کے ذبح کرنے کے پیچھے ایک حکمت یہ، ان دونوں واقعات کو اس لیے یہ جوڑا گیا ہے ساتھ۔ جب سارے قسم کھا کے گزر گئے کہ نہیں کیا، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، اللہ کے حکم سے دیا، اس گائے کے گوشت کا ایک حصہ اس کے ساتھ، مردے کے ساتھ ضرب لگاؤ، مارو۔
تو وہ مردہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتلوں کا نام بتایا اور بتانے کے بعد پھر مر گیا۔ اور اس سے وہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کذالک دکھانے والی بات بعد میں ہے، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَیُرِیکُمْ آیاتہ، اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو۔ تو اب یہ دو واقعات کی ایک ساتھ حکمت، یہ شاید اس سے پہلے آپ نے اس گہرائی میں نہیں سمجھی ہوگی، تو یہ دو واقعات کو اس لیے ایک واقعہ کہا گیا ہے، اس لیے جوڑا گیا ہے، اس کی حکمت پیچھے یہ تھی، یہ سمجھانی تھی۔ اب آ جائیں اس کی دائمی حکمت، ابدی حکمت، جو یونیورسل ٹروتھ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ اگر کوئی امت اللہ تعالیٰ کے احکام میں، شریعت میں مین میخیں نکالے، حجت بازیاں کرے اور ان پر عمل درآمد نہ کرے اور یہ طرز عمل اختیار کرے، اس کے ساتھ وہ جیسے یوم السبت والے واقعے کو بھی جوڑ لیں نا، وہ بھی اسی درجے کی چیز ہے، وہ اور یہ اب دونوں واقعات کو، اب ان دونوں کو بھی جوڑ لیں، اس کو اگر ایک واقعہ کریں تو یوم السبت والے اور اس کو دونوں واقعات کے بعد اب جو کنکلوژن نکالا گیا، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے پھر دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آپ اللہ کے احکامات کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے ہیں، اس سے انسانی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ نکال رہے ہیں، اور اسی میں آئینہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ اگر تم بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ ایسے کرو گے تو تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے۔ یہ دائمی اور ابدی حقیقت ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے جو اب بیان کر دیا گیا۔ تو واقعات تو وہ لیے گئے، لیکن اس کے بعد یہ دائمی حقیقت کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ خیر سے محروم کر دیا گیا۔ یہ خیر، سب سے بڑا خیر تو یہ ہے نا جس کو قرآن کو کہا گیا خیر، سب سے بڑا خیر، وہ خیر یہ پھر اثر نہیں کرتا۔ اور ابھی سمجھ بھی لیں واقعتاً یہ ہے کہ اگر دل سخت ہو تو یہ قرآن بھی اثر نہیں کرتا۔ ہاں سمجھیے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو یہ والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جب دل سخت ہو جائے تو وہ پھر چیز اندر اثر پذیری نہیں ہوتی، نہ اللہ کی باتیں نہ اس کے رسول کی باتیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر سخت ہوتے ہیں، او اشد قسوہ، یا ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یعنی ایک تو پتھر تو سخت ہے، انسانی دل سخت ہو جائے تو وہ پھر پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کہ پتھروں میں بھی سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور ان پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، جن سے چشمے بہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ پہاڑی علاقوں میں پتھر کی دراڑ سے پھر چشمے نکلتے ہیں، اور کنویں بھی جہاں کھدتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پتھر آ جائے اس کے نیچے سب سے زیادہ اچھا پانی ہوتا ہے، نیچے پانی ہے، اور اچھا پانی سے ہوتا ہے بیسٹ، وہ سوکھنے والا نہیں ہوتا، اتنا بڑا ذخیرہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں ان پتھروں میں سے کہ اس سے نہریں تو نہیں پھوٹتی لیکن جب وہ پھٹتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وہ جیسے وہ کدھر کے ریزرو کہہ رہے تھے جی ہم آئل کے، اس دن آپ بحث کر رہے تھے نا، سارے آئل نکال رہے تھے، وہ نام میں بھول گیا، وہ کون سی جگہ، کیکڑا، کہ وہ آپ کہہ رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے ریزروز ہیں وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، کہیں کنواں کھودتے ہیں تو وہ ہوتا تو ہے آئل لیکن لمیٹڈ ہوتا ہے۔ ویسے تو وہ مجھے سلطان بشیر الدین صاحب کی بات یاد آ رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ایسا ہوتا ہے زمین میں، لیکن جب آپ کنٹرول بمبنگ وہ اختیار کر لیتے ہیں تو کہہ رہے تھے کہ اس زمانے کی بات ہے 94-95 کی،
کہ جب وہ اس کے چیئرمین تھے اٹامک انرجی کے، تو یہ ثمربند مبارک تو ان کے بعد آئے نا، اس سے پہلے وہ تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں CTBT پر دستخط، یہ نواز شریف وغیرہ کے دور کی بات تھی، تو انہوں نے لکھا تھا نواز شریف کو کہ یہ CTBT پر دستخط نہیں کرنے چاہیے، اس سے نقصان بہت ہوگا، ایٹم بم تو ہم نے بنا لیا ہے، اب کیپ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اب کیپ کرنے سے ہمارا نقصان زیادہ ہوگا، ابھی ہم ڈرٹی بم تک گئے ہیں۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ ڈرٹی بم، انہوں نے کہا وہ تباہی پھیلاتا ہے، لیکن یہ جو اب اس کو جب ریفائن کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی نہروں میں، دریاؤں میں، ڈیمز بنانے میں وہ سارا کنٹرول بمبنگ استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا سب سے بڑا معاملہ پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کے جو آئل ریزروز ہیں ان کے اندر چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں، اور ایک کنواں کھودنے کے آپ متحمل نہیں ہو سکتے، تو آپ نے کسی ایک ریزرو پر چھوٹے پر آپ نے کنواں کھودا، تو اگر آپ کنٹرول بمبنگ کر لیتے ہیں تو اس کی تہہ میں جا کر بم پھاڑیں، تو یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ادھر ادھر جو بھی تیل کے چشمے ہیں اس میں دراڑیں پڑیں گی، تو نیا کھودنے کی بجائے وہ سارا تیل اس کے اندر آ جائے گا۔ ویسے تو اگر کنٹرول بمبنگ نہیں ہوگی تو وہ جو پہلا کھدا ہے وہ بھی سارا تباہ ہو جائے گا، لیکن یہ کسی آپ خشک آئل کے کنووں کے اندر نیچے تہہ میں جا کر ایک یعنی سروے کے مطابق کہ اتنے ایریے میں کچھ نہ کچھ ہے، آپ کو شک پڑتا ہے، تو وہ آپ اس کنٹرول بمبنگ کے ساتھ اگر کریں گے تو وہ تیل جو ہے وہ اس سائڈ پہ آ جائے گا۔ تو بہرحال پتھروں میں ایسے بھی ہیں جو اسی طرح، یہی بھی آپ کو معلوم ہے کہ کہیں پانی جو ہے وہ بورنگ کراتے ہیں تو کوئی تھوڑا سا نکلتا ہے اور پھر بند ہو جائے، تو پتھروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن سے پھر نکل پڑتا ہے پانی، چشمے تو نہیں جاری ہوتے لیکن پانی ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے، اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے کہ جو کچھ کہ تم کرتے ہو، یعنی تمہارے طرز عمل سے، تمہارے ظاہر سے اللہ تعالیٰ دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ وہ کوئی تمہاری داڑھیوں سے، تمہارے سرموں سے، تمہارے لباس سے، تراش خراش سے اللہ دھوکہ کھانے والا نہیں، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دلوں کی سختی کتنی ہے، یہاں نرمی کتنی ہے، یہاں درد کتنا، وہ تو یہ دیکھتا ہے۔ آگے پھر ایک طویل مضمون شروع ہو رہا ہے، شروع کریں یا اس کو پھر آئندہ کے لیے رکھ دیں؟ ٹھیک ہے، یہاں پر پھر بس تو یہاں پھر ابھی اس کے اوپر ہم بس کر دیتے ہیں، یعنی 74 آیت نمبر 74 پر ختم کر دیتے ہیں۔